الحمد للہ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. توحید و سنت کانفرنس میں آنے والے معزز محترم سامعین، خلا کے ارض و سما کو یہ مسئلہ اتنا پسند ہے، اللہ اس مسئلے کے بیان کرنے والے کو اتنا پسند کرتا ہے کہ اس بات کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس امت سے پہلے جتنی بھی امتیں گزری ہیں اور ان امتوں کے جو انبیاء گزرے ہیں، انبیاء تو اپنی جگہ پہ رہے، اگر امت کا کوئی فرد بھی رب کی وحدانیت کا نعرہ لگاتا ہے تو اللہ اس کے اس نعرہ لگانے کو قرآن مجید میں محمد مصطفیٰ جیسی ہستی پر اتار کے رکھ دیتا ہے. بڑا اہم اور ضروری مسئلہ ہے. تمام کے تمام عقائد اور اعمال، ان کی روح اور جان یہ مسئلہ توحید ہے. آپ کی بات غلط ہو سکتی ہے، میری بات غلط ہو سکتی ہے، میرے استاذ کی، آپ کے استاذ کی، میرے شیخ کی، آپ کی شیخ کی بات غلط ہو سکتی ہے، لیکن اس رب العالمین کی بات غلط نہیں ہو سکتی. اور پھر اس کتاب میں ہو کہ جس کتاب کے ماتھے کا جھومر لا ریب فیہ ہے، تو اللہ اس کتاب میں اس مسئلے کو زمین اور آسمان کی روح قرار دے رہے ہیں. تو ہمیں بھی اگر عزت مل سکتی ہے، بلندی مل سکتی ہے، اور اگر کوئی عزت اور بلندی کا طلبگار ہے تو اس کو اس مسئلے کے ساتھ جڑنا ضروری ہوگا. اللہ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں، ما خلقنا السماوات والارض وما بينهما إلا بالحق. رب العالمین لا ریب کتاب میں مسئلہ توحید کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، کائنات والوں، یہ تمہیں جتنا بھی نظام نظر آ رہا ہے،
آسمانوں کا نظام ہے، وہاں پر فرشتے ہیں، جو کچھ بھی ہے زمین کا نظام ہے، اس کے اوپر انسان اور باقی جتنی مخلوقات ہیں، ان دونوں کے درمیان میں جتنی مخلوقات ہیں، یہ سارا کا سارا نظام میں رب نے بنایا ہے، کسی شخصیت کے لیے نہیں بنایا، کسی اور مقصد کے لیے نہیں بنایا، اس مقصد کے لیے بنایا ہے کہ اس رب کی زمین پر آنے والا انسان ایک رب کا نعرہ لگانے والا بن جائے۔ اور یہ مسئلہ اللہ کو اتنا معلوم مسئلہ ہے، اللہ قرآن مجید میں تمام انبیاء کی باتیں نقل فرماتے ہیں۔ یقیناً اللہ کے جتنے انبیاء آئے انہوں نے اور بھی تو باز و نصیحت قوم کو کی ہے نا، ان کے اخلاق کو بھی سنوارا ہے، باقی بھی معاملات بھی ان کو بتائے ہیں، لیکن قرآن مجید جب تذکرہ کرتا ہے ان باتوں کا نہیں کرتا، مسئلہ توحید کے بیان کا تذکرہ قرآن کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیل کے اندر ہیں، جیل کے اندر اپنے ساتھیوں کو بھی اسی مسئلے کی دعوت دے رہے ہیں۔ یا صاحبی السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار۔ جتنی بھی انبیاء آتے رہے اسی مسئلے کی طرف بلاتے رہے۔ اللہ کا قرآن انبیاء کے تذکرے کے بعد اولیاء کا تذکرہ بھی کرتا ہے۔ ان کا تذکرہ کرتا ہے، ولیوں کو ماننے والے بولے، میں قرآن سے ولی پیش کرنے لگا ہوں، ہم ان کو ولی مانتے ہیں جن کی تصدیق قرآن کرتا ہے اور جس کا عقیدہ اس طرح کا ہوگا ہر وہ بندہ اللہ کا سچا ولی ہوگا۔ نحن نقص علیک نبأہم بالحق۔ اللہ کا قرآن اصحاب کہف کا تذکرہ کرتا ہے کہ وہ جب غار کے اندر گئے اور بادشاہ کے سامنے کھڑے ہوئے تو بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کر میں اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرتے ہیں۔ وہ حبیب نجار کا تذکرہ اللہ کا قرآن سورہ یاسین میں کرتا ہے۔ مالی لا اعبد الذی فطرنی فإلیہ ترجعون۔ ان تمام باتوں کو قرآن مجید دوسری آیت میں ذکر کرتا ہے۔ ما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ اللہ کا قرآن یہ بتلانا چاہتا ہے نماز کے اندر جب تم کھڑے ہوتے ہو اللہ سے مانگتے ہو اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ انعام یافتہ لوگ کون ہے؟ فرمایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ ان چار ہستیوں کے چار لوگوں کا راستہ اللہ سے تم مانگتے ہو نماز میں، ان
کا راستہ کون سا راستہ ہے؟ تفصیل میں قرآن بتاتا ہے اللہ کا جو نبی آیا اس نے اس راستے کی طرف دعوت دی ہے، جو ولی آیا اس نے بھی اس راستے کی طرف دعوت دی ہے، جو شہید آیا اس نے بھی اس راستے کی طرف دعوت دی ہے، جو صدیق آیا اس نے بھی اس راستے کی طرف دعوت دی ہے۔ تو دنیا والوں قرآن یہ پیغام دیتا ہے اللہ کے انبیاء کو، اولیاء کو، صلحاء کو، شہداء کو، صدیقین کو عزت جس مسئلے سے ملی ہے تمہیں بھی عزت اسی مسئلے سے ملے گی، لہذا تم کو بھی اگر عزت چاہیے تو مسئلہ توحید کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، اللہ تمہیں عزتوں سے نواز دے گا۔